سنیے سلمان ندوی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا بک رہا ہے۔ جھوٹے اہل سنت، اس لیے یاد رکھیے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا۔ عبداللہ ابن ابی والا رویہ اختیار کیا، عبداللہ ابن ابی سرح والا رویہ اختیار کیا، ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا، معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا، بسر ابن ارطات والا رویہ اختیار کیا۔ یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے۔ ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے۔ ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تمام نوجوانوں کی سیادت اور قیادت حسن اور حسین کے ہاتھ میں۔ حسن کی قیادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اقتدار چھوڑ دو، جب مسئلہ آ جائے دنیا اور آخرت کا تو آخرت کو ترجیح دو، دنیا پہ لات مارو، جانے دو ظالموں کے پاس حکومت، جانے دو، جانے دو ظالموں کے پاس حکومت، جانے دو، جانے دو ظالموں کے پاس حکومت، جانے دو، اور ان سے ہٹ کر اور حکومت سے دستبرداری اختیار کر کے زہد والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے حضرت حسن کا کردار۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس گمراہی، اس ضلالت، اس بے ایمانی، اس گستاخی، اس زبان درازی اور اس جہالت کو علمی گفتگو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی سلمان ندوی صاحب تو علمی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ علمی گفتگو نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ کوئی علم نہیں رکھتا تاریخ کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، اور اسلامی قوانین کے بارے میں، اصول و ضوابط کے بارے میں۔ یہ گفتگو سننے کے بعد میں علی الاعلان سلمان ندوی پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو سننے کے بعد جو اب بھی سلمان ندوی کا دفاع کرے اور صحابہ کرام کا دفاع نہ کرے، ایسے اعلان برات نہ کرے، بلکہ اسی کے گن گاتا رہے، وہ بھی اس چیز کا مستحق ہے جو ہم نے اس پر کی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی دلائل کی گفتگو کی جائے، دلائل ہی کی گفتگو ہونی چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن سلمان ندوی اب اس مقام سے آگے بڑھ چکا ہے جہاں دلائل کی گفتگو سنتا۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ہم آج دلائل دیں، کتابوں کے اندر دلائل موجود ہیں، 14 صدیوں سے علماء اہل سنہ والجماع لکھتے آ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے سارا، اب بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی حسب استطاعت بیان کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، دلائل سے سمجھاتے رہیں گے، لیکن یہ اب دلائل سننے والا ہے نہیں، بلکہ یہ مباہلے پر آ چکا ہے اور اس حد تک جا چکا ہے، اور اب آسمان سے آگ برسنے کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے میری زندگی رکھی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بات کہتا ہوں، اللہ پاک نے زندگی رکھی، میں سلمان ندوی کے نام کو گالی بنا کر کے رکھ دوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ گالی بنا کر کے رکھ دوں گا۔ اور باشعور اہل سنہ سمجھیں گے، اگر کسی نے اس کو پکارا کہ تو سلمان ندوی جیسا ہو گیا ہے، تو وہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے مجھے اس سے بڑی بات کہہ دی ہے کہ اگر کوئی مجھے آدمی کتا کہتا ہے، خنزیر کہتا، اس سے بڑی اس نے میری توہین کی ہے سلمان ندوی کہہ کر کے، کیونکہ اسی کے مستحق ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ندوی برادری اور متعلقین ندوہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔